اب تھوڑی سی تفصیلی بات بقرہ کے بارے میں. بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے ہدی للمتقین، ہے نا. یہاں ہدی للناس نہیں کہا، ہدی للمتقین کا ہے. کسی کے ذہن میں کیا خیال آ سکتا ہے؟ اگر متقین کے لیے ہے تو میں کیسے ان میں سے بنوں؟ یہ تو بہت مشکل سٹینڈرڈ نہیں لگا دیا. تو میرے پاس ہدایت کیسے آئے گی؟ یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے. آخر میں سمجھا دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جو نہ اٹھا سکتا ہو، سب کے لیے ممکن ہے. پھر کہا تھا ایمان پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں. آخر میں کہہ دیا سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. اور ان سب پر ایمان لانے کے لیے کیا شرط ہوتی ہے؟ غیب پر ایمان لانا. پھر کہا وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا. وہ کیا ہے؟ قرآن. یہاں کہا رسول ایمان لائے اس پر جو ان پر نازل ہوا، اور اہل ایمان بھی. پھر شروع میں کہا تھا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا. آخر میں کہتے ہیں ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو آپ نے ڈالا تھا ان پر جو ہم سے پہلے آئے تھے. پھر کہا یہ آخرت پر پورا ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. آخر میں کہہ دیا ہمارے رب ہمیں مت پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ آخرت کی. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا فرق نہیں پڑتا، اگر انہیں خبردار کرو نہ کرو، ایمان نہیں لانے والے. یہاں کہہ دیا اگر میں ایمان نہیں لانے والے تو بس ایک ہی بات رہ گئی کہنے کو، ان کے خلاف ہماری مدد کریں. فانصرنا علی القوم الکافرین. بقرہ کی اتنی لمبی صورت اور اس کی ابتدا اور انتہا میں یہ کچھ تناسبات ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہیں اصل میں، لیکن میں کچھ جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے کلام کے ساتھ، کیسے وہ جڑا ہوا ہے.